ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز اور امریکہ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں گھر سے قریب مسجد میں کسی اور فقہ پہ عمل ہوتا ہے اور عشاء کے وقت سے پہلے نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ کیا عشاء کا وقت مختلف فقہ میں مختلف ہے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں عشاء کا وقت کب داخل ہوتا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کیا اوقات کا علم رکھتے ہیں کہ وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب تارے گھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر آخر تک نصف شب تک رہتا ہے اور اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کو تفصیل سے ہم ایک جگہ بیان کر چکے ہیں۔ ہمارے ان دیار میں عشاء کا وقت عشاء کا وقت مغرب کے وقت کے بعد 1 گھنٹہ اور 18 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ تک رہتا ہے، اور جتنا جتنا شمال میں جائیں وہ وقت بڑھتا بھی رہتا ہے، حتیٰ کہ 1.25 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ انسان ہونا چاہیے جو اوقات کو اچھی طرح سے سمجھتا اور جانتا، جیومیٹری آنی چاہیے۔ اور اسی طرح علم توقیت کہ ٹائم یہ کیسے چینج ہوتا ہے، ڈگریز کیسے چینج ہوتی ہیں، یہ سب علم ہونا چاہیے، تب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ عشاء کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ مختلف فقہوں میں تو یقیناً فقہا کے ہاں عشاء کی نماز کے آغاز میں اختلاف یقیناً ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو سرخی ہے وہ ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے وہ ختم ہو جائے اور خالص اندھیرا شروع ہو جائے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فقہا کے آپس کے اختلافات یقیناً ہیں، حتیٰ کہ خود ہمارے فقہ حنفی میں بھی اس پہ اختلاف ہے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور فقہا نے اسے تفصیل سے تحریر فرمایا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ عشاء کے وقت سے پہلے وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، اس کا آپ اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں عرض البلد اور طول البلد یہ دونوں معلوم نہ ہوں، لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ جس جگہ سے آپ نے سوال بھیجا ہے پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عشاء کا وقت وہاں کب سے شروع ہوتا ہے اور کتنی دیر تک رہتا ہے اور کس موسم میں کیسے ہوتا ہے۔ مثلاً عشاء کے وقت کی جو تحویل ہوتی ہے اور اوقات کی جو تبدیلی ہوتی ہے یہ بالعموم ستمبر میں ہو جاتی ہے، کیونکہ ستمبر میں ہمارے ان دیار میں سردی کا آغاز بھی مانا جاتا ہے اور اس وقت اوقات کی تبدیلی بھی مانی جاتی ہے۔ اب وہ کن اصولوں کے تحت ہوتی ہے، اگر آپ کو یا کسی کو بھی وہ اصول پتہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر عشاء کا وقت حنفی فقہا کا نہیں ہوتا اور کسی اور فقیہ کا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ لوگوں سے سنا کے، لوگوں کی باتیں بالعموم اس باب میں معتبر نہیں ہوتی۔ اہل علم اور جن کا اتنا علم ٹھوس اور گہرا ہو اوقات کے بارے میں بھی اور جگہوں کے بارے میں بھی، جغرافیہ کیا ہے وہاں کا، طول البلد کیا ہے، عرض البلد کیا ہے، کتنی ڈگری پہ پہنچ کے وقت میں تبدیلی کیا واقع ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو جان کر پھر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے، اور ایک آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اصولی طور پہ فقہا نے لکھا ہے کہ ہمارے حنفی فقہا نے بہت صراحت سے لکھا ہے کہ مختلف ائمہ کے جو مقلد ہیں ان کے پیچھے عشاء کی نماز کا ان کے پیچھے نماز کا پڑھنا جائز ہے۔ آپ کا مسئلہ عشاء کی نماز کیا ہے؟ عشاء کی نماز مثلا شافعی فقیہ ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اور اگر کوئی ایسے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ حنابلہ کے نزدیک اور بعض مالکی فقہا کے نزدیک جمعے کی نماز کا وقت صبح اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ صبح اشراق کے بعد کسی بھی وقت جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی مجبوری ہے اس کی کوئی، اور وہ فقہ حنبلی کے تحت کہیں پہ جماعت جلدی ہو رہی ہے، زوال سے پہلے ہو رہی ہے، اور وہ پڑھ لیتا ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں پڑھا تو نہ میری ظہر ہوگی اور نہ میں جمعہ پڑھ سکوں گا، کوئی ایسی مشکل سے پیش آ گئی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ جمعہ چھوڑ دے اور نماز چھوڑ دے؟ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز اوقات کے ساتھ پابند ہے، لیکن جہاں نماز قضا ہو رہی ہو اسے چاہیے کہ دیگر ائمہ کے متبعین مقلدین جہاں بھی نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھ لینی چاہیے. جماعت کو چھوڑ دینے کا بالعموم مطلب یہی ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے سرے سے نماز ہی کو گول کر دیتے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھتے.